جھکا دیتا ہے، یہی عبادت ہے۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ جہاں خواہشات نفس کا ٹکراؤ ہو اللہ کے حکم کے ساتھ، تو بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کو جھکا دے، یہی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو جھکا دیتا ہے تو وہ عبادت کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ عبادت کا نفس اٹھتا ہوگا، خیر 2 رکعت نفل 2 فرضی پڑھنے ہیں جمعے کے، چلے جائیں گے، بیان کا کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں صحیح زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دین کی باتیں سننے کی، سیکھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی، میں اپنی زندگی ٹھیک گزار رہا ہوں اپنے دماغ کے مطابق۔ یہ نفس نے ایک وسوسہ ڈالا، 2 رکعت فرضی پڑھنے ہیں، ٹائم پہ جائیں گے، جو ٹائم ہے اس کے مطابق جائیں گے اور جا کے 2 فرض پڑھ لیں گے، یہ نفس ہے۔ دوسری طرف حکم ہے دین سیکھو، اللہ کا حکم یہ ہے، تو اب بندہ یہاں پر اپنے نفس کو جھکا دے، اے نفس تو غلط ہے، ادھر دوسری طرف رب کا حکم ہے نفس کو جھکا کے نہیں، اتنے میں بیان شروع ہوتا ہے، میں نے جانا ہے حرام میں اور جا کے بیان سننا، دین کی باتیں سننی ہے، اسلام کا پیغام سننا اور قرآن و حدیث کی باتیں سننا۔ تو جو یہ عمل کرتا ہے اس کو، تو آپ کا پھر جب گھر سے جب یہ نکلیں گے یہ نیت کر کے، تو آپ کا قدم قدم اللہ کی پاک بارگاہ میں عبادت کا درجہ اختیار ہے، کیونکہ عبادت نام ہی اسی چیز کا ہے۔ عبادت صرف اللہ کرنے کا نام نہیں، عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت ہر وہ نیک عمل ہے، ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب جب بندہ اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل کی کیا برکات ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر، پہلا معنی تھا اظہار عجز، عاجزی کا اظہار کرنا، دوسرا معنی ہے ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس سے بندے کو کیا روحانیت ملتی ہے، کیا نورانیت ملتی ہے، کیا فائدہ اور کیا برکات نصیب ہوتی ہیں، سنیے اور اپنے ایمانوں کو تعالیٰ کیجیے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند امام، ان کی کتاب مسند حدیث پاک کی کتاب، اس میں حدیث پاک روایت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو پہلے تو مرحلہ آتا ہے نا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ سامنے جو شخصیت نورانی ہستی جلوہ گر ہیں ان کے بارے میں بتا، تو کیا کرتا تھا، تیرا کیا نظریات تھے، کیا عقائد تھے۔ یہ 3 سوالات ہوں گے، اس کے بعد اگر وہ 3 سوالوں کا جواب درست دے دیتا ہے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اب یہاں تک تو مرحلہ ختم ہو گیا امتحان کا، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ سارا معاملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد قبر میں میت کے پاس یأتی ہی رجل، ایک شخص آتا ہے، اس کے بعد بھی قبر میں میت کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس شخص کا تعارف کیا ہے، پہچان کیا ہے، شخصیت کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، اس کا تعارف بیان فرمایا حدیث پاک میں، فرمایا اس کی شخصیت یہ ہے، فرمایا کہ احسن الوجہ، خوبصورت چہرے والا، حسن الثیاب، خوبصورت کپڑوں والا، طیب الریح، انتہائی خوشبوؤں والا۔ تو وہ قبر والا جو صاحب قبر ہوتا ہے وہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سوال و جواب بھی ہو گئے اور آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ قبر میں نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلوہ گر ہوتے ہیں، ان کی جلوہ گری بھی ہو چکی، اب اس کے بعد کسی ایسے شخص کا آنا کہ جس کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، کپڑے بہت خوبصورت ہوں اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہو، تو یہ ظاہری حلیہ تو بتاتا ہے کہ تو آیا اچھی نیت سے ہے، لیکن تیرا تعارف کیا، تو کس لیے آیا ہے؟ میت سوال کرتی ہے اس سے، تو کس لیے آیا، تو من انتا، تو کون ہے، من انتا، تو کون ہے، کس لیے آیا؟ اور یہ اتنے خوبصورت حلیہ، خوبصورت شکل صورت، خوبصورت کپڑے، خوبصورت لباس اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا، کیا پیغام لے کر آیا، تو کس لیے آیا، من انتا، تو کون ہے، میرا تو معاملہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا، وہ خوشخبری جس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وہ خوشخبری کیا ہے، میں کون ہوں، تو نے مجھ سے پوچھا نا میں کون ہوں، سن میں کون ہوں، انا عملک الصالح، سبحان اللہ، میں تیرا نیک عمل، تو جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا نا، میں وہ تلاوت قرآن مجید ہوں، وہ جو تو نماز پڑھتا رہا میں وہ نماز ہوں، وہ جو تو نیکی کی مجلس میں شریک ہوتا تھا، دین کی باتوں کو سیکھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، ٹھیک ہے، میں وہ نیک عمل ہوں، وہ جو تو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا تھا میں وہ نیک عمل ہوں، انا عملک الصالح،
میں وہ تیرا نیک عمل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اجنبیت کو دور کرنے کے لیے مجھے بھیجا اور تجھے راحت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انسانی لباس میں خوبصورت لباس میں تجھے بھیجا، تیرے پاس بھیجا تاکہ تو خوش ہو جائے اور تیری اجنبیت دور ہو جائے، تجھے تنہائی محسوس نہ ہو، تیری خوشی کے لیے، تیری راحت کے لیے، تیرے سکون کے لیے۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی کر دوں، وہ یہ کہ قرآن نور ہے، کوئی بھی نیکی وہ نور ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن پاک میں ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ فرمایا اس نور کی پیروی کرو جو محبوب کے ساتھ نازل ہوا، نازل کیا گیا، یعنی قرآن کو نور کہا گیا۔ قرآن کو نماز بھی نور، قرآن بھی نور، تلاوت قرآن بھی نور، یہ سارے نیک عمل نور ہیں۔ لیکن حدیث میں اس نور کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، رجل کا لفظ استعمال کیا گیا، بشر کا لفظ استعمال کیا گیا، گویا بشر کا اور رجل کا لفظ استعمال کر کے یہ واضح کر دیا گیا، اور یہ ہمیں عقیدے کی درستگی بھی عطا کر دی گئی کہ لوگوں بشر اور نور کی آپس میں کوئی ضد نہیں، بشر اور نور اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دیکھو قرآن نور ہے تو اس کے لیے حدیث میں رجل کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، بشر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو گویا جو نور ہو اس کے لیے بشر کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اس کے لیے بشر کا لفظ جا سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں قرآن کو نور کہا گیا، اور اسی قرآن کو یاتی ہی رجل، وہی قرآن بشری شکل میں قبر میں انسان کے پاس آتا، اس وقت انکار کرے ہیں، اے قرآن تو آج، اے تلاوت قرآن مجید آج تو بشریت کی شکل میں آیا ہے، دنیا میں تو نورانیت کی شکل میں تھا، اے تلاوت قرآن مجید تو نورانیت کی شکل میں تھا، تو نور تھا، آج بشر بن کر آ گیا۔ اس وقت انکار کرے نورانیت کا قبر میں، یاتی ہی رجل، تو وہ دیکھیں نور بشر کی شکل میں آ گیا، تو گویا بشریت اور نورانیت کی آپس میں کوئی ضد نہیں ہے۔ تو یہ مقصود یہ تھا عبادت کا معنی و مفہوم سمجھانا۔ تو عبادت کا معنی و مفہوم جو ہے وہ کسی خاص عمل میں بند نہیں، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت شمار ہوتا ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عمل عبادت شمار ہوتا ہے، جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اس کی رسول کی رضا شامل ہو، خواہ وہ کوئی بھی عمل ہو تو وہ عمل اللہ کی پاک بارگاہ میں عبادت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ عبادت کا مختصر معنی و مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ابھی ہمارا یہ موضوع کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور ابھی عبادت کے اور بہت سارے معانی اور مفاہیم کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، عبادت کے درجے کو بندہ صحیح معنوں میں کب پا سکتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت سے کیسے بھر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا